بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ لیورثنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جبریل امین نے مجھے پڑوسی کے متعلق اتنے تسلسل کے ساتھ وصیت کی، اتنی تاکید کے ساتھ وصیت کی کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ وہ اسے وراثت میں بھی حصے دار قرار دے دیں گے۔ اتنی تاکید کے ساتھ مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے وصیت کی کہ مجھے یہ خیال ہونے لگا کہ وہ اسے وراثت میں بھی حصے دار قرار دے دیں گے۔ اور اسی مضمون سے متعلق دوسری بھی حدیث ہے، وہ بھی سامنے رکھ کر پھر اس کی کچھ تشریح انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ دوسری روایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل یعنی سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ جب کبھی شوربے والی چیز پکایا کرو، جب کبھی کوئی شوربے والی چیز پکایا کرو تو اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو، پھر اپنے پڑوسیوں میں سے کسی ضرورت مند گھرانے کو دیکھ کر بھلے طریقے سے بھی انہیں بھی وہ پہنچا دیا کرو۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی پڑوسی ہے، کوئی آدمی اکیلے نہیں رہ رہا، اور یہ پڑوسی کا لفظ ایک عام لفظ ہے اور اس کے اندر بہت زیادہ عموم ہے۔ مسلمان ہو، کافر ہو، فاسق ہو، دوست ہو، دشمن ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، کچے مکان میں رہنے والا ہو، آر سی سی میں رہنے والا ہو، سب کے اوپر پڑوس کا اطلاق ہوتا ہے۔ پڑوس سے کوئی خالی نہیں۔ جیسے کہ آپ نے ان دونوں حدیثوں میں دیکھا، میں نے اس کا ترجمہ بھی کیا، ان دونوں روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کے ساتھ تاکید کرنے کی اتنی وصیت فرمائی، اتنی تاکید فرمائی کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں اس کو وارث قرار نہ دے دیں۔ دیکھیں، آدمی کی جو وراثت ہوتی ہے اس کے محلے والے مستحق نہیں ہوتے، آدمی کی وراثت اس کے رشتہ داروں میں چلتی ہے، اس کے قریب ترین جو لوگ ہیں ان کے اندر اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ تو اتنی تاکید کی کہ گویا کہ ایسا لگنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ بھی کوئی خونی رشتہ ہے پڑوس کا، اور یہ بھی کوئی اتنا قریبی تعلق ہے کہ ممکن ہے کہ اس کو بھی وراثت میں حصے دار بنا دیا جائے۔ تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ شریعت نے، قرآن نے اور حدیث نے کس طرح سے حسن سلوک کی تاکید کی ہے۔ کل آپ کے سامنے روایات گزری تھی جس میں صلہ رحمی کا تذکرہ تھا کہ آدمی کو صلہ رحمی کرنی چاہیے رشتہ داروں کے ساتھ، اور یہ جو حدیث ہے یہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی ہے سے متعلق ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا اور ایک معاشرے کی وہ تصویر تھی کہ ہر آدمی کو یہ بات معلوم ہوتی تھی کہ اس کا پڑوسی کون ہے، اس کے غم میں، اس کے دکھ درد میں، اس کی خوشی میں وہ ساتھ کھڑا رہتا تھا۔
اور آج کتنے علاقے ایسے ہیں، خاص طور پر سفید پوش علاقے، VVIP علاقے، کہ جہاں سال ہر سال سے رہنے والے کو یہ نہیں معلوم کہ میرے دائیں کون رہتا ہے اور بائیں کون رہتا ہے۔ ہم جن محلوں میں رہتے ہیں الحمدللہ یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن اگر آپ اس سے ذرا سا اور آگے کی طرف اگر علاقوں کی طرف جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 10-10 سال سے 20-20 سال سے ایسے لوگ رہ رہے ہیں کہ آدمی کو خود نہیں پتا ہوتا، اس لیے کہ کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ ہر آدمی اپنی زندگی میں مست ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ میرے دائیں کون ہے بائیں کون ہے، یہ کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، کہ کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کچھ نہیں۔ تو پڑوس، میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مالدار آدمی ہو تو پھر تو واقعی وہ ہمارا اسٹینڈرڈ کا ہے، پھر تو وہ ہمارا پڑوس ہے، بیچارہ غریب آدمی ہے تو وہ ہمارے لیول کا نہیں ہے، اس لیے ہم اسے اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ شریعت اس فرق کو مٹاتی ہے اور اس تقسیم کو ختم کرتی ہے۔ شریعت کی نگاہ میں سب پڑوسی ہیں، البتہ اس میں مراتب شریعت نے رکھے ہیں، ایک سب سے اعلیٰ درجہ، ایک متوسط درجہ اور ایک ادنا درجہ۔ یہ یوں کہہ لیں، اس کو یوں تعبیر کر لیں کہ بعض پڑوسی وہ ہیں کہ جس کا شریعت نے ایک حق رکھا ہے، بعض پڑوسی وہ ہیں جس کے شریعت نے 2 حق رکھے ہیں، اور بعض پڑوسی وہ ہیں جس کے شریعت نے 3 حق رکھے ہیں۔ ایک حق اس پڑوسی کا ہے کہ جو ہمارے پڑوس میں ہے، رہتا ہے، مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اس کا بھی شریعت نے ہم پر ایک حق رکھا ہے۔ دوسرا وہ پڑوسی کہ جس کے 2 حق ہیں، ایک پڑوس ہونے کا حق اور ایک مسلمان ہونے کا حق۔ اور تیسری قسم اس پڑوسی کی ہے جو پڑوس میں بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور ہمارا رشتہ دار بھی ہے، پڑوس بھی ہے، مسلمان بھی ہے، ہمارا رشتہ دار بھی ہے۔ اس کے 3 حق شریعت نے رکھے ہیں، اور اس پڑوسی کے حقوق ادا کرنے کے لیے، اچھا جب یہ بات کی جاتی ہے تو بس اوقات ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ بھائی میں اپنے پڑوسیوں کے اگر میں حق ادا کروں، اور شریعت نے جن حقوق کی تعلیم دی ہے تو اس کے لیے تو بڑا صاحب حیثیت ہونا ضروری ہے، میں تو بڑا کمزور آدمی ہوں، یہ میرے مالی حالات آج کل بڑے ٹف چل رہے ہیں۔ اس کا تعلق مالداری سے نہیں ہے۔ یہ جو دوسری حدیث میں نے پڑھی ہے یہ اس غلط فہمی کو دور کر دیتی ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے کوئی مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی صاحب ثروت ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ پیسوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ شریعت نے یہاں کیسی تعلیم دی کہ جب تم سالن پکا رہے ہو ذرا سا شوربہ زیادہ کر دو، اور شوربہ زیادہ کر کے پڑوس میں دے دو۔ اس کے لیے کیا محنت کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ نے پھل خریدے اپنے گھر کے لیے، 1 کلو اور لے لیا، آپ نے دے دیا۔ ایک حدیث نظر سے گزری، رات میں دیکھ رہا تھا، ایک بڑی عجیب حدیث ہے اور ہم سب کے لیے وہ سوالیہ نشان ہے۔ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ فرمائے کہ مجھے یہ کیسے پتہ چلے، بڑی اہم بات ہے۔ صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے یہ کیسے پتہ چلے کہ میں واقعی ایک اچھا آدمی ہوں؟ آپ نے کہا کہ اس کا بہت آسان سا طریقہ ہے، اپنے بارے میں اپنے پڑوسی سے پوچھ لو، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ واقعی تم بہترین آدمی ہو تو پھر تمہیں کسی اور چیز کی شہادت اور گواہی اور سند کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھائی بس میں کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں تو سمجھ لینا کہ تم بہت برے آدمی ہو۔ اس کا فیصلہ آپ اپنے پڑوسیوں سے پوچھ لیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ واقعی آپ بہترین آدمی ہیں تو پھر آپ کو کسی اور جگہ سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر وہ کانوں کو ہاتھ لگا لیں تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارا پڑوسی جو ہے وہ ہمارے شر سے محفوظ نہیں ہے، وہ تنگ ہے۔ بس میں ایک بات کر بات ختم کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ کل بات کریں گے، بقیہ ابھی باتیں کچھ ہیں اس سے متعلق۔ حدیث کے راویوں میں ایک راوی آتے ہیں، ان کا نام ہے ابو حمزہ سکری۔ ابو حمزہ سکری، سکر عربی میں شکر کو کہتے ہیں، چینی۔ یہ بغداد کے ایک محلے میں یہ رہا کرتے تھے۔
ان کو سکری کیوں کہتے ہیں؟ ان کے حالات لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلا کی ان کے اندر چاشنی رکھی تھی، ان کی گفتگو میں بلا کی تاثیر تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کہ موتیاں جھڑ رہی ہیں، اور دل یہ چاہتا تھا کہ یہ بولتے رہیں اور آدمی جو ہے وہ سنتا رہے، اس لیے ان کی اس چاشنی اور مٹھاس کی وجہ سے ان کا لقب پڑ گیا سکری۔ تو یہ ایک محلے میں رہتے تھے بغداد کے۔ ایک مرتبہ خیال یہ ہوا کہ بھئی کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ارادہ کر لیا کہ یہ جس مکان میں ہم رہتے ہیں یہ مکان ہم اپنا بیچ دیں اور کسی دوسری جگہ جا کر ہم مکان خرید لیں، اور مکان کے معاملات اور قیمت، ریٹ، یہ بھی سب چیزیں طے ہو گئیں، بس کسی دن بھی ان کو جانا تھا۔ اب دراصل توجہ فرمائیں، ان کے پڑوسیوں کو پتہ چلا کہ یہ جو ابو حمزہ سکری بڑے نیک آدمی، اللہ والے آدمی ہیں، یہ ہمارا محلہ چھوڑ کر کہیں جا رہے ہیں۔ تو محلے کے کچھ لوگ ایک جماعت کی شکل میں ان کے پاس آئے اور کہا کہ حضرت ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ یہ محلہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی کچھ معاملات ہیں، پیسوں کی مجھے ضرورت ہے، میں کسی اور جگہ جا کر رہ لوں گا، اپنا یہ مکان میں بیچ دیتا ہوں۔ تو ان کے حالات لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ان لوگوں نے باقاعدہ جتنی مکان کی قیمت تھی وہ پوری قیمت ان کو ہدیہ دی اور کہا کہ ہاتھ جوڑے خدا کے واسطے آپ ہمیں اپنے پڑوس سے محروم نہ کریں، آپ ہمیں اپنے پڑوس سے محروم نہ کریں، آپ ہمارا محلہ نہ چھوڑیں، جتنی مکان کی قیمت ہے وہ قیمت ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ یہاں سے نہ جائیں۔ مجھے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، آپ اپنے بارے میں سوچیں، کیا اگر میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے یا آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے کہ جی اب آپ کہیں سے یہاں سے کوچ کر رہے ہیں کسی اور علاقے میں، تو پوری گلی والی آپ کے پاس آ کر کہیں کہ حضرت آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، ہم سولف کرنے کے لیے تیار ہیں، یا وہ خوشی کا اظہار کریں کہ حضرت یہ ٹرک کا کرایہ بھی، مسجد کا کرایہ بھی آپ لے لیں اور مہربانی کر کے جتنا جلدی ہو آپ رخصت ہو جائیں۔ یہ دراصل سوالیہ نشان ہے، اور یہ ہم میں سے ہر آدمی یہ بات سمجھے کہ کیا میری اتنی اہمیت ہے؟ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتا ہے، آدمی ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، آدمی ان کی خوشی غمی میں کھڑا ہوتا ہے، آدمی ان کا خیال رکھتا ہے، ان کے حقوق ادا کرتا ہے جو حقوق شریعت نے مقرر کیے ہیں۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی دوسروں کی ضرورت بن جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی اب آپ یہاں سے نہیں جا سکتے۔ تو ہم میں سے ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، کیا واقعی اس کی اہمیت، اس نے اپنی اہمیت تسلیم کرائی ہے؟ اس کی اہمیت اتنی ہے؟ تو بات اصل میں یہ ہے کہ یہ حضرت ابو حمزہ سکری جن کے میں حالات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو وہ جو محلے والے جمع ہو کر ان کے مکان کی قیمت ان کو ادا کر رہے ہیں اور ان کی منت سماجت کر رہے ہیں کہ آپ یہاں سے نہ جائیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث میں جو پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے ہیں وہ کس بہترین طریقے سے انہوں نے ان حقوق کی ادائیگی کی ہوگی، کس طریقے سے ان حقوق پر عمل کیا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر کس طرح دل و جان سے عمل کیا ہوگا، جس کی برکت یہ سامنے آ رہی ہے کہ آج لوگ ان کو جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اچھا، بات پھر لمبی ہوگی، بس کافی ہے، پھر کل بات کریں گے۔ بہرحال تو شریعت نے پڑوسیوں کے بڑے حقوق رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں بھی اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کی صحیح طریقے سے توفیق عطا فرمائے، اپنی خالص رضا اور اپنی خوشنودی کے خاطر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔